बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आप जानते हैं कि कराची में एक अहम केस जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वो मुलज़िम अरमग़ान का केस है, जिसने मुस्तफ़ा नामी जो बच्चा है उसको कत्ल किया है या उसके कत्ल में मुलव्वस है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, उसमें जो पेशरफ सामने आई है अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है और अदालत में जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी अदालत के जज के से अख्तियारात, इंतज़ामी अख्तियारात वापस ले लिए हैं। ये पहली बार हुआ है कि एक केस में जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील गई है और उसमें जहां उस फ़ैसले को कलअदम करार दिया गया है वहीं पे उस जज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। ये एक अपनी नौयत की पहली ऐसी मिसाल है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मीरपुर ख़ास में जो डॉक्टर शाहनवाज़ कत्ल केस की समाअत हुई। दहशतगर्दी अदालत ने शाहनवाज़ कत्ल केस में 6 रूपोश मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर FIA टीम पर बरहमी का इजहार किया। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि अगली समाअत पर 6 एहलकारों को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अदालत ने मज़ीद कहा कि रूपोश मुलजमान गिरफ्तार ना हुए तो FIA के आला अफसरान को नोटिस जारी होगा। साबिक DIG, साबिक SSP समेत पुलिस के 6 एहलकार मफरूर हैं, रूपोश हैं, उनको गिरफ़्तार करने का अदालत ने हुक्म दिया है। गिरफ़्तार मेडिकल अफसर डॉक्टर मुंतज़िर मेहदी की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत भी मुलतवी। अदालत ने अगली समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस केस में गलत जो मेडिको लीगल अफसर को शवाहिद छुपाने पर मेडिको लीगल अफसर को गिरफ़्तार किया गया था और वो भी उसकी ज़मानत की दरख्वास्त भी ज़ेर इल्तवा है। तो ये डॉक्टर शाहनवाज़ कत्ल केस है जिसमें ये पेशरफ सामने आई। वहीं पे जो दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से चालान सामने आया है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में और उसमें जो एलिगेशंस सामने आए हैं वो अहम है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान से मुतल्लिक़ पुलिस चालान में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुलज़िम अरमग़ान 8 साल से वेड मंगवा कर नशा करता था। वीड का जो नशा है। आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमग़ान के ख़िलाफ़ मंशियात के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालती रिकॉर्ड में मुलज़िम अरमग़ान मंशियात फ़रोश और नशे का आदी निकला और मुकदमात में इंकशाफ हुआ कि मुलज़िम 8 सालों से नशा कर रहा था। चलान में बताया गया कि 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमग़ान के नाम पर एक पार्सल पाकिस्तान पोस्ट आया था। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम मंशियात बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक पार्सल अरमग़ान के DHA फेज़ 6 के पते पर मंगवाया गया। मुलज़िम उस तरह के केस में पहले से गिरफ़्तार और जेल में रहा। मुलज़िम अरमग़ान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम मंशियात मंगवा चुका था। चलान में कहा गया कि मुलज़िम को मलीर जेल से 3 मई 2019 में गिरफ़्तार किया गया था। मुलज़िम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका था। मुलज़मान ने ये पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। दीगर शरीक मुलज़मान में जो एहतशाम और अब्दुल गफ़ार शामिल हैं। मुलज़मान पोश इलाके में कायम कैफ़ेज़ और पार्टियों में नशा करवाते थे। अदालत ने मुलज़िम को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करने का हुक्म देते हुए अदालत ने हुक्म दिया कि मुलज़िम को मंशियात केस में 18 मार्च को पेश किया जाए। ये उनके ख़िलाफ़ मंशियात का मुकदमा है। अब हम आ जाते हैं जो कत्ल का मुकदमा है उसमें जो पेशरफ सामने आई है। अदालत में जो आज पेशरफ सामने आई उनके जो है वो पुलिस की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर कर ली है और अदालत ने उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसमें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतज़िम अदालत में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने मज़ीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड देते हुए मुलज़मान के मेडिकल चेकअप की भी हदायत जारी कर दी। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से मुलज़मान के मज़ीद 14 रोज़ के रिमांड की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलज़मान के ख़िलाफ़ अरमग़ान के मुलाज़मीन का 164 का बयान और शनाख्त परेड करानी है। दौरान समाअत वकील आबिद ज़मान एडवोकेट ने अदालत से मुलज़िम अरमग़ान का वकालतनामा साइन करने की इजाज़त तलब की, जबकि वालदा ने अदालत से दरख्वास्त की कि मेरी बेटे से मुलाकात करवाई जाए, जिस पर अदालत ने रिमार्क दिया कि कोर्ट में मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अदालत ने मुलज़िम अरमग़ान से इस्तफ़सार किया कि आप किसे अपना वकील करना चाहते हैं, जिस पर मुलज़िम ने बताया कि मैं आबिद ज़मान और ताहिरुर रहमान दोनों को कर सकता हूं, जिस पर अदालत ने हदायत की कि एक वक्त में एक ही वकालतनामा फ़ाइल कर सकते हैं। तो मुलज़िम अरमग़ान ने आबिद ज़मान एडवोकेट को अपना वकील करने का बयान दिया। वकील आबिद ज़मान ने मुलज़िम अरमग़ान का मेडिकल चेकअप करने की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी। वकील ने बताया कि मुलज़िम अरमग़ान को परसों सिटी कोर्ट से ले जाया गया
پولیس گواہان کا 164 کا بیان کرانا چاہتی ہے لیکن ہمیں نوٹس نہیں دیا۔ دوران سماعت ملزم نے عدالت میں بیان دیا کہ مجھے اذیت میں رکھا ہوا ہے، مجھے کھانے کے لیے نہیں دیا جا رہا، پولیس تھانے لے جا کر میرا مذاق اڑاتی ہے، مجھ سے ہنس کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ میرے موکل کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تو والدہ نے 15 پر کال کی تھی، ارمغان کی والدہ کا بھی بیان لیا جائے۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے عدالت میں زوما نامی لڑکی کے ملنے کا انکشاف کر دیا۔ آئیو نے بتایا کہ زوما نامی لڑکی مل گئی ہے جس پر ملزم ارمغان نے تشدد کیا تھا، لڑکی کا DNA کرانا ہے، چشم دید گواہان کا زیر دفعہ 164 کا بیان بھی کروانا ہے، لہٰذا ریمانڈ دیا جائے۔ ملزم ارمغان نے درخواست کی کہ میرا ریمانڈ نہ دیں، میں پولیس کسٹڈی میں نہیں جانا چاہتا، پولیس مجھ سے کہتی ہے کہ تمہارا ریمانڈ لے لیا، اب تمہیں اور تنگ کریں گے۔ آئیو نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا، ملزم نے نوٹس لینے سے انکار کر دیا۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ملزم بہت شاطر ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر میڈیکل ہو چکا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل ہو سکے، ملزم سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے، ملاقاتوں سے تفتیش میں رکاوٹ آتی ہے۔ عدالت نے فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کیا اور ہدایت کی کہ ملزم سے وکلا اور والدین کی کمرہ عدالت میں ملاقات کرائی جائے، جس کے بعد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا اور ملزمان کا میڈیکل چیک اپ کروانے کی بھی ہدایت کر دی۔ عدالت نے ریمارک دی کہ آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ ملزم جو ارمغان ہے اس کی جانب سے کہا گیا کہ جی 5 دن ہو گئے اور میں جب سے پولیس کسٹڈی میں ہوں مجھے واش روم بھی نہیں جانے دیا جاتا، تو جج نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو اتنے دنوں سے واش روم نہ جانے دیا گیا ہوتا تو آپ یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ خیر، عدالت نے ان کا میڈیکل چیک اپ کی بھی اجازت دے دی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں اسی کیس میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جسمانی ریمانڈ جو ملزم ارمغان کا جسمانی ریمانڈ نہ دیا گیا تھا دہشت گردی عدالت کی جانب سے، اس کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ میں، تو سندھ ہائی کورٹ نے اپنے جج کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے جج سے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، یہ دہشت گردی عدالت کے جج ہیں اور یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے منتظم جج کے فیصلے کے خلاف محکمہ پروسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس حوالے سے دائر کی گئی درخواست کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا، جس میں ہدایت کی گئی کہ عوامی مفاد اور انصاف کے لیے منتظم جج کے اختیارات کسی اور عدالت کے جج کو منتقل کیے جائیں۔ تحریر حکم نامہ میں کہا گیا کہ عدالتی احکامات پر ملزم ارمغان کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیس کے تفتیشی افسر نے ATC کے منتظم جج کو تمام شواہد پیش کیے تھے، تاہم منتظم جج نے ملزم کی بدسلوکی کی شکایت پر جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ملزم نے سندھ ہائی کورٹ میں بھی پولیس تشدد کی شکایت کی۔ عدالتی ہدایت پر کمرہ عدالت میں ہی ملزم کی قمیض اتاری گئی تو ملزم کے جسم کے بلائی حصے پر کسی بھی چوٹ کے نشان نہ تھے۔ میڈیکل لیگل افسر کی رپورٹ کے مطابق ملزم کے جسم کے نچلے حصے، ماتھے، کان اور گردن پر چند نشانات تھے، تاہم میڈیکل لیگل افسر کی رپورٹ میں اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ وہ نشانات پولیس تشدد کے باعث ابھرے۔ تفتیشی افسر کے مطابق 10 فروری کو دوپہر 12 بجے منتظم جج کے پاس کسٹڈی پیش کی۔ منتظم جج نے تفتیشی افسر کو 3 گھنٹے انتظار کروایا۔ منتظم جج نے تفتیشی افسر کو ملزم کے میڈیکل معائنے کے زبانی احکامات دیے۔ منتظم جج کے پاس ملزم کے مختصر ریمانڈ کا مناسب طریقہ کار موجود تھا۔ منتظم جج ملزم کے پولیس ریمانڈ کے ساتھ میڈیکل معائنے کا حکم دے سکتے تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں تشدد کے شواہد کے بعد قانون کے مطابق تفتیشی افسر کے خلاف کارروائی کی جا سکتی تھی۔ مجسٹریٹ اور منتظم جج کسی بھی بے ضابطگی کی صورت میں ہائی کورٹ کو جواب دہ ہیں۔ منتظم جج کے احکامات ہاتھ سے نہیں لکھے گئے بلکہ ٹائپ شدہ تھے۔ عدالت عالیہ کے تحریر نامے میں کہا گیا کہ منتظم جج نے ملزم کی جسمانی ریمانڈ کا حکم دیا، بعد میں وائٹو لگا کر ریمانڈ کو جوڈیشل کسٹڈی لکھا گیا۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ ریمانڈ کے وقت ملزم کا باپ منتظم جج کے چیمبر میں موجود رہا۔ کسی بھی فریق نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT بنانے کی درخواست نہیں کی تھی۔ منتظم جج کے پاس ایسے احکامات جاری کرنے کا اختیار نہ تھا۔ عدالتی رائے میں منتظم جج کا پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی ہے۔ JIT بنانے کا منتظم جج کا فیصلہ دائرہ اختیار سے تجاوز ہے۔ عدالت نے منتظم جج کے اختیارات واپس لینے کے لیے حکم نامے کی کاپی قائم مقام چیف جسٹس اور سیکرٹری داخلہ سندھ کو بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی نے کہا کہ 2 رکنی بینچ نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزامات کے بعد انتظامی جج سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کر دی ہے۔ ایسے جج کو عہدے پر رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ جو قتل ہے اور اس قتل میں یہ پیشرفت سامنے آئی ہے۔ 10 فروری کے بعد دوسری درخواست 11 فروری کو بھی ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دی گئی تھی، لیکن جو ہے وہ جج صاحب نے پہلے ٹائپ کیا اور اس ٹائپنگ میں
لکھا گیا جی کہ جسمانی ریمانڈ ہے، اور پھر بعد میں اس کے اوپر وہ جو وائٹنر ہے وہ لگا کے اس کو جوڈیشل کسٹڈی کر دیا گیا۔ تو اس پر پھر یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی تھی، اور عدالت عالیہ کو پروسیکیوٹر نے بتایا تھا کہ 10 فروری کے بعد دوسری درخواست ہم نے جسمانی ریمانڈ کی 11 فروری کو بھی دی، ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دی گئی تھی۔ ٹرائل کورٹ ہمیں ریمانڈ آرڈر کی سرٹیفائڈ کاپیاں تک نہیں دے رہی، اور دوسری بار اس حوالے سے سماعت کے دوران پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ATC کے منتظم جج نے پہلے ملزم کا ریمانڈ دینے کا حکم ٹائپ کیا تھا، بعد میں جلد بازی میں اس پر وائٹو لگا کر جوڈیشل کسٹڈی لکھا گیا۔ عدالت نے جج سے اختیارات واپس لے لیے ہیں، جج کو کہا ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ اس عہدے کے قابل نہیں ہیں، اور اب جب یہ بات سامنے آ جائے کہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست ہے اور پروسیکیوٹر عدالت میں یہ اسٹیٹمنٹ ہائی کورٹ میں دے کہ بھئی آپ کا جج اس کے چیمبر میں ملزم کا باپ بیٹھا تھا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ پھر تو یہ بہت بڑا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کا، اور جو عامر ہے مصطفیٰ عامر قتل کیس، اس میں کہ اپنے گھر بلا کے وہاں پہ تشدد کیا، پھر اس بچے کو کوئی نشہ کرتے تھے، نشہ کرتے کرتے کوئی ان کی آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہوئی، اور جو اب تک پولیس کا موقف ہے، اور تشدد ہوا، تشدد کے بعد پھر اس کو کسی اور دور دراز کے علاقے میں لے کر وہاں اس کی گاڑی سمیت جو ہے وہ اس کو جلا دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم کا ایک بہت بڑی داستان ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتیں سارے معاملے کو آگے کیسے بڑھاتی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔